الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، محض اللہ کے فضل و کرم سے آج 40واں بیان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان کرتے ہوئے۔ یہ خالص اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پیدائش سے پہلے سے شروع ہوا سلسلہ، اور تفصیل کے ساتھ الحمدللہ ہم لوگ چلتے چلتے غزوہ احد تک پہنچے تھے، اور غزوہ احد کی تقریباً تفصیلات بیان ہو چکی ہیں۔ آج ہم غزوہ احد کی پہلے ایک سمری بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اندر جو واقعات پیش آئے اس کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کرنی ہیں۔ دیکھیے، غزوہ بدر اگر آپ کو یاد ہو، آپ واقعات سن چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی معیت میں پہلا غزوہ ہوا اور کافروں کو اسٹریٹ اوے شکست ہوئی، مسلمان کامل کامیابی کے ساتھ، کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، واپس آ گئے۔ غزوہ احد میں کیا ہوا؟ کوئی اور صورتحال پیش آئی، بالکل مختلف۔ 1000 صحابہ چلے، 1000 لوگ چلے، 300 منافق راستے میں سے کٹ گئے، پہلا مسئلہ پیش آیا۔ مشوروں میں مسئلے کچھ پہلے پیش آئے، پھر جب 700 آئے تو نبی علیہ السلام نے 50 کو جبل رمات پہ کھڑا کر دیا، فرمایا ہلنا نہیں، فتح ہو یا شکست تم نے یہی رہنا ہے۔ آپ نے ان کو کھڑا کر دیا، شروع ہو گئی لڑائی۔ کافر پہلے ہی حملے میں رہ گئے اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ پھر وہ جو 50 لوگوں کو کھڑا کیا تھا نا ایک پہاڑی پہ، ٹیلے پہ، ان میں اختلاف ہوا، ان کے اندر اختلاف رائے پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا ہمیں حکم دیا تھا لڑائی کے لیے، لڑائی ختم ہو گئی، کافر بھاگ گئے، اب کیا مسئلہ ہے، اترو۔ تو جو ان کے سردار تھے انہوں نے کہا نہ، ہمیں تو کہا کھڑے رہنا ہے۔ تو یہ اختلاف ہوا، اطاعت رسول میں ایک اجتہادی کمی غلطی ہو گئی۔ تو پیچھے سے ادھر سے آ گئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 200 سواروں کا لشکر لے کے، اور پھر مسلمان سینڈوچ بھی بنے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر بھی اڑ گئی، افواہ اڑ گئی، اور مسلمانوں کے دل ایک دم کہ جس کے لیے جان مال سب قربان کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے، مدینے والوں نے بھی سارے عرب کی دشمنی مول لے لی، وہی نہ رہے تو اب زندگی کا مزہ کیا۔ تو صحابہ ڈوب گئے، دل ڈوب گئے۔ تو اس طرح کے معاملات جو پیش آئے، جو آپ نے پچھلے 3 بیانات میں سنے ہیں، ان میں کیا معاملات تھے اس کے احکامات کو سمجھنا ہے کہ بدر میں تو کامل فتح ہوئی، احد میں کیوں نہ ہوئی؟ اللہ چاہتے تو کر سکتے تھے نا۔ تو ان معاملات کو سمجھنا ہے تاکہ ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ دین کو سمجھنے کے لیے ایک تو سب سے پہلے تو قرآن مجید، اس کو سمجھیں۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سمجھیں۔ اور الحمدللہ ان دونوں کو سمجھنے پڑھنے کے لیے پھر بھی لوگ طبعاً تیار ہیں اپنے شوق سے۔ ایک تیسری چیز ہے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات کا پڑھنا اور سمجھنا، اس کی بہت شدت سے کمی ہے ہمارے ہاں۔ یہ جو سیرت کے بیانات ہیں، یہ 40واں ہیں آج الحمدللہ، اگر اس کو شروع سے سنیں تو محسوس ہوگا کہ یہ واقعتاً ہماری غلطی اور کمی ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے لیے ہماری اپنی ذات کا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا ہمارے لیے محبوب خدا کی ذات کا جاننا ضروری۔ اب یہ معاملات کیوں پیش آئے، اس کی حکمتیں آئیں گی۔ جو سب سے بڑی حکمت ہے وہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ وقت کے لیے آئے تھے، اللہ نے کچھ وقت کے لیے بھیجا تھا، پھر اپنے پاس بلانا تھا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی، تم آخری امت، قیامت تک کے لیے نبی علیہ السلام نبی ہیں اور مسلمانوں نے اس پر عمل کرنا تھا۔ تو یہ حالات میں ایسے اصول اور ایسے ضابطے ہمیں بتا دیے گئے کہ آگے آنے والے وقتوں میں خوشی میں ہمیں کیا کرنا ہے، غم میں کیا کرنا ہے، یہ سارے معاملات ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب ہوا کیا جی، 7 شوال المکرم 3 ہجری ہفتے کے دن مغرب کے وقت یہ قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا۔ پورا مدینہ سوگوار ہے۔ خوشی کیسے ہو سکتی ہے؟ 70 صحابہ کرام جانثار شہید ہو گئے، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے، نبی علیہ السلام کو زخم آئے، اتنی باتیں ہوئیں، تو پورا مدینہ سوگوار اور ایک پریشانی اور ایک غم کا ایک عالم تھا۔ تو وہاں تسلی دینے والے پروردگار نے بھی تسلی دی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اے مسلمانوں اگر آج تمہیں کوئی غم لگ گیا تو ذرا غور تو کرو، بدر میں ان کو بھی تو لگ چکا ہے۔ یہ تسلی دی گئی۔ ایک اور تسلی، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم تو عدلتے بدلتے رہتے ہیں حالات کو، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور مقصد یہ تھا اللہ ایمان والوں کو جانچ لے اور تم میں سے کوئی شہید بھی ہو، شہید بھی قرار دے۔ اور تم خود تو شہداء تم تو خود چاہتے تھے جان دینا، تو تمہاری ایک وہ خواہش بھی پوری کی گئی۔ اور شہداء کے بارے میں بتایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو شہید ہو گئے انہیں مردہ مت سمجھو، وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، بڑے خوش ہیں، جو کچھ ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہوا ہے وہ بڑے خوش ہیں۔ تو ان کی پریشانی نہ ہو، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی خوف نہ کریں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ غم اور فکر سے پاک ہیں۔ اب ہم اوور ویو کرتے ہیں معاملات کا۔ قرآن مجید سورہ آل عمران 60 آیات میں احد کے بارے میں تفصیلات آئی ہیں۔ میرے بھائیوں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں ہیں، ان 5 نمازوں کے تفصیلی احکامات قرآن میں نہیں ہیں۔ وتر میں دعائے قنوت پہلی رکعت میں ہے کہ تیسری رکعت میں، یہ بھی قرآن مجید میں نہیں، اور یہ تفصیلات قرآن مجید میں ہیں۔ کچھ تو بات ہے نا اس میں ایسے ایسے معاملات ہیں قیامت تک کے لیے امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں کہ کرائسس میں کیا کرنا ہے۔ ہمیشہ تو ون ون سچویشن نہیں ہوتی نا، حالات تو بدلتے بدلتے رہتے، تو کرائسس میں کیا کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام تو ہمیشہ دنیا میں نہیں، اللہ نے ایک وقت کے لیے بھیجا اور ہر نبی کو ایک مقررہ وقت کے لیے بھیجا اور واپس بلا لیا۔ پیچھے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو قرآن مجید کی 60 آیات کرائسس مینجمنٹ کو ہمیں سکھائیں گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ 60 آیات، بہت بڑا حصہ، پھر حدیث کے اندر، پھر اس کو آگے لوگوں نے سیکھا۔ غزوہ احد نے امت کو کیا سبق دیا؟ سب سے بڑا، اہم اور بنیادی سبق یہ دیا کہ مسلمانوں کی اصل کامیابی اطاعت رسول اللہ میں چھپی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی جو اصل کامیابی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ جو 50 بندے کھڑے کیے تھے نا جبل رمات پہ، وہاں اختلاف ہوا، بس کام خراب ہو گیا۔ اگر وہ اختلاف نہ ہوتا اور کامل اتباع رہتی تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو یہ سبق دیا گیا، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم تو ہر قدم پہ نبی علیہ السلام کی سنت کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک سنت کو چھوڑنے سے اتنے بڑے حادثے ہو گئے، 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ تو سنت کی اتباع، احد کا پیغام یہ ہے کہ کامیابی کی تلاش ہے تو حضور کے ایک ایک حکم کو ماننا ہوگا۔ دوسری بات، صحابہ کرام کی بے مثال شجاعت، بے مثال جانثاری اور نبی علیہ السلام کے اوپر اپنے آپ کو فدا کر دینا، یہ نبی علیہ السلام
کے سامنے ہوا اور اللہ تعالیٰ نے امت کو دکھا دیا کہ میرے محبوب کے صحابہ تو ایسے تھے. وہ صرف زبانی محبت کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، جہاں جان دینے کی باری آتی تھی وہاں بھی آگے ہوتے تھے. ہم تو ایئر کنڈیشن ماحول میں یا پنکھا چل رہا ہے، بڑے عافیت کے ماحول میں بڑے سکون میں دعویٰ کرتے تھے جی نبی علیہ السلام سے محبت ہمیں بہت ہے، بڑے دعوے کرتے ہیں. لیکن تلواروں کے سامنے جان دینا یہ کوئی اور بات ہے. ہم سے تو انٹرنیٹ کا استعمال حلال نہیں ہو پاتا، اس میں ہم حرام میں چلے جاتے ہیں. فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا جاتا، اور تو اور چہرہ بھی سنت کے مطابق بنانا ہمارے لیے مشکل. ہمارا چہرہ کسی کافر ہیرو سے ملتا ہو تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمارا چہرہ اللہ کے ہیرو سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو شرم آتی ہے. ہیرو کا لفظ تو بہت چھوٹا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں. یہ تو میں نے آج نوجوانوں کی ٹرم میں کہہ دیا. نبی علیہ السلام تو مشعل راہ ہیں، آپ تو ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں. پھر ایک اور بات کہ خواتین اسلام انہوں نے زنانہ نرسنگ کی بنیاد رکھ دی. غزوہ بدر میں نہ رکھ سکے، غزوہ احد میں یہ بنیاد تھی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ، اگر آپ کو پچھلے بیانات یاد ہوں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 یہ اور مزید بھی، انہوں نے کیا کیا؟ زخمیوں کو پانی پہنچایا، زخموں کے اوپر دوائی یا کچھ، جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے کوئی چیز جلا کے چٹائی وغیرہ نبی علیہ السلام کے زخموں پہ رکھی، خون بند ہوا. زخمیوں کو اٹھانا یا لاشوں کو اٹھانا، یہ سب کام صحابیات نے کیے. تو نرسنگ کی بنیاد غزوہ احد میں رکھی گئی. یہ ہمیں کب پتہ لگے گا؟ جب سیرت پڑھیں گے. اور اگر صرف انٹرنیٹ ہم پڑھیں گے، صرف انگریزوں کی کتابیں ہم پڑھیں گے جن سے ہم متاثر ہیں، تو معلوم ہوگا کہ فلورنس نائٹنگیل، لیڈی ود دا لیمپ، ہمیں یہ نظر آئے گی، جو 1820 میں پیدا ہوئی، 1910 میں انتقال ہوا، 90 سال کی عمر. تو آج کا یورپ یہ کہتا ہے کہ ماڈرن نرسنگ کی بنیاد اس نے رکھی، بے تحاشا اس کو ایوارڈ ملے. اور آج کل ہماری کتابوں میں، بہت ساری کتابوں میں اس کو ہیرو اور لیجنڈ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. ہمیں تو یہی پتہ ہے، لیکن غزوہ احد میں کیا ہوا تھا یہ ہمیں نہیں پتہ. جب سیرت پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم صرف انگریز کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر، فلورنس نائٹنگیل کو کہتے ہیں جی اس نے بہت خدمت کے کام کیے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے نہیں کیے، یہ بات اس کے خلاف میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت ہمیں معلوم تو ہو. یہ خدمت کی بنیاد، یہ نرسنگ کی بنیاد اس نے نہیں ڈالی. یہ آج سے 1400 سال پہلے یہ اس کی بنیاد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے، سیرت سے ملتی ہے. تو ہمیں ان سے بلا وجہ مرعوب ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس غزوے میں جو عارضی شکست ہوئی، اس نے مسلمانوں کو خود احتسابی پہ لگا دیا. بھئی کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئی اس کو چیک کرو. یہ قیامت تک کے لیے مجھے اور آپ کو ایک اصول مل گیا. ایک ہم نے کام کیا، اس میں کامیابی ہو گئی، اللہ تیرا شکر. ایک کام کیا وہ کامیاب نہ ہوا، اب غور کرنا ہے کہ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہمارے اندر کہاں کہاں کمی ہوئی، کیا کیا ہم سے غلطیاں ہوئیں، اس کو ٹھیک کر کے آگے بڑھنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہ تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اس کے اندر ایک خوبصورت ترین درس ہے. کیا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دیکھو تمہارے کتنے بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے اور تمہیں ایک وقتی طور پہ بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ گیا، لیکن دیکھو نا امید نہ ہونا. اگر تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہو، ایمان والے بھی ہو اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ایمان والے ہو. ایک خالی ہمارے جیسے ایمان والے ہوتے ہیں اور ایک وہ ایمان والے ہوتے ہیں جو ایمان کے تقاضوں کو
سمجھ کر پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہو تو پھر ڈرنے کی کوئی بات نہیں، جو ہوا اس پہ رونا نہیں، اس پہ غم نہیں کرنا، کسی ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے کی سوچو، اپنے معاملات کو بہتر کرو، آگے اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، عزت عطا فرمائے گا۔ یہ ایک بہترین اصول ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پہ کہیں ناکامی، پریشانی، غم پیش آ جائے تو مایوس مت ہونا، اپنی کمیوں کو دور کر کے دوبارہ سے ہمت کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سبق دیے ہیں۔ ہوا کیا، یہ مدینہ طیبہ پہنچے، کئی صحابہ ایسے آئے جو زخمی تھے، اور کئی ایسے تھے جو اپنے پاؤں پہ کے سہارے چل بھی نہیں سکتے تھے، دوسرے بندے کی سپورٹ سے چلتے تھے۔ اور اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا، غم کی حالت، ایک رات ابھی پورا آرام نہیں ہوا تھا کہ پیچھے سے کافروں نے ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ یار ہم نے کیا کیا، ہم تو واپس جا رہے ہیں، چلو مدینہ پہ حملہ کرو، مسلمان ابھی پریشان ہیں، کمزور ہیں، اور اس وقت جو ہے نا ہمیں موقع ہے، ذرا مدینہ پہ حملہ کرو۔ رک گئے راستے میں، ادھر نبی علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دے دی، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا چلو دوبارہ، اور یہ بھی حکم دیا کوئی اور نہ چلے سوائے ان کے جو احد میں شریک ہو چکا۔ اب 70 صحابہ تیار ہو گئے، جن میں ایک صحابی ایسے تھے جابر ابن عبداللہ، وہ احد میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے والد احد میں شہید ہو چکے ہیں، میں گھر میں اپنی بہنوں کی وجہ سے رہ گیا تھا، اب والد تو نہیں ہے گھر میں اکیلا ہوں، بہنیں تو ہیں لیکن میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے ان کو لے لیا۔ تو یہ 70 لوگ دوبارہ آئے اور فوری طور پر اس حالت میں یہ روانہ ہوئے ہیں کہ ان کے لیے چلنا بھی مشکل تھا، تھکن بھی تھی، غم بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن نبی علیہ السلام کا حکم تھا، ہر چیز کو چھوڑا اور فوری طور پر یہ نکلے اور علی الاعلان نکلے اور تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے نکلے۔ ان نعروں کا اصل مقصد مشرکین کو مرعوب کرنا تھا کہ ہمارے حوصلے پست نہیں ہیں، تم کیا سمجھتے ہو؟ تو اس طریقے سے نعرے لگاتے ہوئے گئے، ورنہ عام روٹین ایسی نہیں تھی صحابہ کی، نبی علیہ السلام کی، خاموشی سے نکلتے تھے، لیکن یہاں اعلان مقصود تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو ہمارے حوصلے پست کر چکے ہو؟ تو راستے میں کیا ہوا، قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص تھا، بڑا سردار تھا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس ملا، صحابہ کی تعزیت بھی کی، جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ وغیرہ رضی اللہ عنہ کی، اور اس کے بعد وہاں سے وہ چلا تو ابو سفیان کو ملا۔ یہ مسلمان تو نہیں تھا لیکن مسلمانوں سے محبت تھی۔ ابو سفیان نے کہا ہم تو حملہ کرنے لگے، خدا کے بندے کیا کر رہے ہو، ان کے پاس تو بڑا لشکر ابھی دیکھ کر آیا ہوں میں، بڑے حوصلے بلند ہیں ان کے۔ تو وہ آگے نہیں بڑھا، وہیں سے پھر یہ سارے بھاگ گئے، قریش مکہ والے واپس چلے گئے۔ نبی علیہ السلام حمراء الاسد پہ پہنچے، 3 دن آپ نے وہاں قیام کیا، دشمن سامنے نہیں آیا، اور صحابہ کرام نے 3 دن وہاں کے بازار میں آنا جانا کیا، کچھ تجارت وغیرہ بھی ہوئی، اور پھر یہ لوگ بخیر و عافیت مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب، اللہ فرماتے ہیں ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیرت کو اگر ہم قرآن کی روشنی میں پڑھیں، سبحان اللہ، تو نبی علیہ السلام کی ذات کو جاننا، ہم کتابیں پڑھیں اور کچھ نہیں کر سکتے، خدا کے واسطے یہ بیانات ہی سن لیں۔ اصل تو کتابیں پڑھنی چاہیے۔ میں نے تو آج آپ کو دعوت دی سورہ آل عمران کی 60 آیتیں پڑھیں، تو معلوم ہوگا کرائسس میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، کرائسس مینجمنٹ آ جائے گی، اور بڑی نعمتیں اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ لوگ واپس آئے، الذین استجابوا للہ ورسول من بعد ما اصابہم القرح، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا اور آگے بڑھے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے اللہ نے زبردست عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور لوگوں نے ان سے کہا وہ کافر آ رہے ہیں، لوگ آئے کہ ادھر تو بڑی پھر تیاریاں ہو رہی ہیں، پھر آنے لگیں اور ڈرایا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، جیسے ہی ان کو یہ خبر ملی، دشمنوں نے ڈرانے کے لیے کہا کہ کافر تو دوبارہ آ رہے ہیں، کہ ڈر جاؤ ان سے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا اور ایمان بڑھ گیا، کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی اور بہترین کارساز ہے۔
مسلمانوں کے جذبات جب پہنچے تو معاملہ ان کا بدل گیا۔ اب یہ جملہ کون سا آیا جی؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ عجیب جملہ ہے۔ اس زمین کے اوپر کسی پریشان حال نے جب بھی ایمان اور یقین کے ساتھ، طلب کے ساتھ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کو آسانیاں ہی آسانیاں دی۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، اللہ نے ان کو پھر نعمتوں کے ساتھ لوٹایا، اللہ نے آسانیاں عطا فرمائی۔ حضرت ہاجرہ نے پڑھا، جب ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے تھے، اللہ نے آب زمزم عطا کر دیا۔ صحابہ کرام نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرما دیں، تجارت بھی ملی، فضل رزق بھی ملا، مال بھی ملا، اور کافروں کے دل میں رعب بھی ہو گیا، عافیت کے ساتھ واپسی بھی ہو گئی۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرما دیں۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ جو شخص بھی یہ پڑھتا ہے نا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، تو اللہ رب العزت ہر پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، آسانیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو علماء اور مشائخ نے اس کے بہت سارے تجربات لکھے ہیں۔ تو اگر ہمیں کوئی پریشانی اور غم ہے، دور نہیں ہو رہا، پورے یقین کے ساتھ ہر نماز کے بعد آپ اس کو 70 دفعہ پڑھ لیجئے۔ ہر نماز کے بعد یقین کے ساتھ 70 دفعہ پڑھ لیجئے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو صحابہ نے احد میں پڑھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور علی اللہ توکلنا یہ ترمذی شریف کے اندر آتا ہے پریشانیوں میں پڑھنے کے لیے، نبوی علاج۔ تو کہتے ہیں نا ہر تمنا پوری ہوگی، تو انشاءاللہ یہاں سے بھی ہو جائے گی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، ہر نماز کے بعد 70 دفعہ پڑھ لیں، 2-4 منٹ لگنے، وضو ٹوٹ بھی جائے تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تو بغیر وضو کے نہیں ہوگی، لیکن یہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور بات بتاؤں، میں نے یہ سیرت کے بیانات نا مولانا مکی صاحب کے بھی ہیں، اور میں نے الحمدللہ وہ بچپن میں کئی دفعہ سنے ہیں اور بڑی توجہ اور شوق سے سنے۔ تو الحمدللہ جو مجھے یاد ہے، یہ سنے میں بھی مجھے 15-20 سال ہو گئے ہوں گے، تو اس میں انہوں نے بتایا تھا، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، ان سے سنا۔ آج میں نے ایک مولانا صاحب کو بلایا، میں نے کہا جی 20 سال پہلے میں نے یہ سنا تھا مکی صاحب کی کیسٹ میں، تو اب ذرا آپ بتائیں۔ تو انہوں نے کوئی انٹرنیٹ پہ کوئی ٹک ٹک کیا، انہوں نے پھر کہا کہ مجھے تو نہیں مل رہا، تو اگر آپ نے سنا ہے، یاد ہے تو آپ بیان کر دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں اپنی یادداشت کی بنیاد کے اوپر وہ واقعہ وہ بات بیان کر دیتا ہوں حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے بارے میں۔ مولانا مکی صاحب سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ مکہ مکرمہ میں بڑا اچھا ان سے تعلق ہے، وہ دعوت بھی کرتے رہتے ہیں، کبھی ویسے ملاقات بھی رہتی ہے، لیکن آج کل تو کرونا کی وجہ سے جانا ہی نہیں ہو پا رہا، تو ایک مسئلہ رکاوٹ آئی بھی ہے۔ اللہ حضرت کی عزت میں، صحت میں عافیت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ تو بہرحال مکی صاحب نے فرمایا تھا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اگر کوئی مسلمان حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے اور یہ کہے مجھے اس کا فائدہ نہیں، تو اس کے ایمان میں شک ہے، اللہ کے کلام میں شک نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے ایمان کی حالت پہ غور کرے، یعنی ایسے مجرب اور قوی اور ایسے مستند ہیں، اس کے بعد ہمیں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ لیں، زندگی کا وظیفہ بنا لیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے۔ خالی حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیں تب بھی بہت کافی ہے، اور اگر حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا پڑھ لیں تو بھی بہت کافی ہے۔ اب جنگ احد میں نا بعض لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں کو شکست ہو گئی جی۔ اب اس کا ذرا جنگی نقطہ نظر سے کچھ ہم معائنہ کرتے ہیں، کیا اس کو شکست کہتے ہیں؟ یہ شکست نہیں ہے، یہ تو ابھی چیزیں اس میں اور آئیں گی، کچھ پوائنٹس آپ کو ذکر کر دیے، کچھ آئیں گے۔ یہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول عطا فرمانا تھا، ضابطہ دینا تھا کہ کن حالات میں کیا کرنا ہے۔
فتح مکہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اور اگر نقصان ہو جائے تو کیا کرنا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنایا تھا۔ ابھی کچھ پوائنٹس اس میں آئیں گے، لیکن اس کو ہم ذرا ایک اوور ویو کرتے ہیں اس کا جنگی نقطہ نظر سے کہ بعض لوگ کہتے ہیں شکست ہو گئے، کیا یہ شکست ہے؟ ذرا غور کریں بھئی، ہم تو نہیں کہتے شکست ہو گئی، ہم تو کہتے ہیں کہ عارضی شکست تھی جس کے پورے اسباب ہیں جو کچھ بیان ہو گئے اور ابھی میں کرنے لگا ہوں۔ تو میں نہیں کہہ رہا، بعض ہم میں سے لوگ بول دیتے ہیں۔ اب اس کو ذرا دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ شکست ہو گئی تو فاتح کن کو کہتے ہیں؟ قریش مکہ کو۔ ایسا ہی ہوا نا ان کی زبان کے مطابق۔ تو سوال، کیا فاتح نے اپنے غلبے سے کوئی فائدہ اٹھایا؟ اس کو کتنا مال غنیمت ملا؟ کتنے مجاہد اس نے گرفتار کیے؟ کتنے مسلمانوں کو گرفتار کیا؟ کیا اس فاتح نے اپنے حریف کو عسکری قوت میں ختم کر دیا؟ کیا فاتح نے اپنی مخالف قوت کے حوصلے پست کر دیے؟ کیا انہوں نے مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے؟ کیا فاتح کبھی اس طرح میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے؟ کیا شکست کھانے والا، یہ ان کی بات کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، اس لینگویج میں چل رہا ہوں میں فی الحال۔ مفتو کہتے ہیں شکست خوردہ نا، کیا شکست کھانے والا کبھی فاتح کا تعاقب کرتا ہے؟ ایسا کبھی سنا کہ شکست ہو گئی، شکست کھانے والے نے فاتح کا تعاقب کیا ہو؟ ایسا کبھی ہوتا ہے؟ پھر مسلمانوں کے دارالحکومت کو نقصان پہنچانے کا جو عزم لے کے نکلے تھے قریش مکہ، اس میں ان کو کیا ملا؟ زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جا سکتا ہے جی مسلمانوں کے 70 شہید ہو گئے تھے۔ اگر ان کی تائید بھی کی جائے نا تو زیادہ سے زیادہ اتنی بات آتی ہے کہ بھئی مسلمانوں کے 70 لوگ شہید ہو گئے تھے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے 70 شہید ہو گئے تھے، لیکن پہلے 70 ان کے بھی تو گئے تھے، تو 70 برابر ہو گئے۔ پھر اس میں جو کافر مارے گئے تھے ان کو بھی تو گننا چاہیے نا، اور وہ کیوں شہید ہوئے، کیا کیا معاملات ہوئے، اس کو ہم تھوڑا سا اور ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ بھئی میں پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکا ہوں، مجھے تو کوئی جلدی ہے نہیں، چاہے سیرت کے اوپر بیانات 70 ہو جائیں، 80 ہو جائیں، 100 ہو جائیں، تو ساتھ ساتھ اس قسم کے پوائنٹس لے کے چلتے رہیں گے۔ ایک ہوتا ہے خالی واقعات کو سنا دینا اور ان سے نتائج نہ لینا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ نتائج اگر اس طرح کی پوائنٹس آتے جائیں تو بہت آسانی ہوتی ہے۔ ہم لوگ بہت ساری مرتبہ واقعہ سن لیتے ہیں، لیکن محدثین فقہاء کرام نے جب یہ واقعات سنے تو اس سے انہوں نے مسائل نکالے، اس سے انہوں نے امت کے لیے رہنما اصول مرتب کیے۔ تو یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو ہماری ذہنی استعداد بڑھتی ہے۔ تو اس کو بہت ساری جگہوں سے اور بہت ساری کتابوں سے پڑھ کے پھر میں آپ کو سنا رہا ہوتا ہوں، یہ کوئی حلوہ تو مجھے نہیں مل گیا۔ جو حضرت جی کے بیانات ہیں نا، حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کے، وہ 150 سے زیادہ ماشاءاللہ کتابیں، اور صرف خطبات فقیر ہی 47 ہو چکے ہیں، 47۔ تو حضرت جی کے بیٹے ہیں حضرت صاحبزادہ سیف اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، صاحبزادہ سیف اللہ صاحب فرماتے ہیں خطبات فقیر خلفائے کرام کے لیے پکی پکائی کھیر، ہر مضمون پہ بیان تیار مل جاتا ہے، محنت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، لیکن ادھر محنت کرنی پڑتی ہے۔ آج الحمدللہ تہجد میں فجر کے بعد کوئی 1.5 گھنٹہ تقریباً پڑھتا رہا، ابھی میں دکان سے واپس نکلا ہوں تو تقریباً 1 گھنٹے سے کچھ اوپر ابھی پڑھتا رہا، اور اس سے پہلے بھی یہ 2-2.5 گھنٹے کا تو آج کے دن کا مطالعہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ گاڑی چلاتے ہوئے، ڈرائیور صاحب ہمارے آج کل نہیں ہیں تو ایک مشکل ذرا ہوئی ہے کہ ڈرائیونگ بھی خود کرنی پڑ رہی ہے، تو گاڑی چلاتے ہوئے بھی سوچتا رہا کیا رات کو شام کو کیا کیا باتیں کرنی ہیں۔ تو گویا میں کہہ سکتا ہوں، دیکھیں میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے نا، گویا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں تہجد سے لے کے ابھی تک غزوہ احد میں ہی رہا، سوچتا رہا کس پوائنٹ کو کیسے بیان کیا جائے، پھر ہی کوئی بات چلتی ہے، ایک دم ایسے تو نہیں بات ہو جاتی۔ تو اس لیے نا مجھے تو جلدی کوئی نہیں ہے، تو توجہ سے ان واقعات کو سنتے رہیں کہ 60 آیات ہیں
ان کو ہم غور کریں۔ یہ معاملہ جو پیش ہے اس کی ایک وجہ کھرے اور کھوٹے کا پتہ لگ جائے، محبت کرنے والا سچا کون اور صرف دعویٰ کرنے والا کون، یہ کیسے پتہ لگے گا؟ جب حالات پریشانی کے آئیں گے تبھی پتہ لگے گا۔ کھانے کے موقع پہ ساری انگلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، پانچوں انگلیاں برابر ہوتی ہیں کھانے کے موقع پہ، اس کے علاوہ برابر نہیں ہوتی۔ تو ہر طرف فتح ہو رہی ہو تو سارے آ جائیں گے، جب حالات آتے ہیں تو پھر کھوٹے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں۔ پھر جو اپنے تھے ان کو درجات دینے تھے، مقامات عطا کرنے تھے، جو کھوٹے تھے ان کو سزائیں دینی تھیں۔ یہ بھی کب ہونا تھا کام؟ یہ بھی اسی وقت ہونا تھا جب کوئی امتحان ہو جائے۔ پھر جتنے بڑے مقامات دینے ہوتے ہیں پھر اتنے بڑے امتحان سے گزارا جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو خالی ٹافی دینی ہو تو باپ چھوٹا سا سوال پوچھ لیتا ہے، لیکن کسی کو عہدہ دینا ہو، ملک کا وزیر اعظم بنانا ہو یا CSS کا امتحان ہو، کوئی بڑی پوسٹ پہ ڈائریکٹ بھیجنا ہو، پھر اس کا امتحان اتنا ہی کڑا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کو کیا ملنا تھا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مقام ملنا تھا۔ تو پھر اسی حساب سے جانچ پڑتال بھی ہوئی۔ پھر دوسرا، اللہ تو جانتے تھے سچا کون ہے، کھوٹا سچا کون، جھوٹا کون، کھرا کون، کھوٹا کون، لیکن سنت اللہ رب العزت کی عادت یہی ہے کہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جب تک کہ وہ پریکٹیکلی لوگ خود کر نہ لیں۔ بھائی ادھر اللہ پیدا کرتے مخلوق کو، جنتیوں کو جنت میں ڈالتے، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالتے، تو بات تو ختم تھی، مالک تھا جو چاہے کرتا۔ اگر وہ یہ کرتا تب بھی وہ حق پہ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے میدان دیا، دنیا میں بھیجا اور اختیار دیا کہ اب جاؤ اور اپنے اپنے اختیار کے مطابق عمل کر کے آؤ، تاکہ جزا و سزا یہ مرتب کی جا سکے۔ پھر احد بدر میں 70 ان کے گئے تھے اور 70 قیدی اللہ نے دیے۔ اللہ کی چاہت یہ تھی ان 70 کو بھی مار دیا جائے، لیکن انہوں نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا، تو یہ بات طے ہو گئی تھی کہ 70 تمہارے بھی جائیں گے۔ تو 70 جانے طے تھے، یہ بدر میں گزر چکا۔ پھر اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ مومنین مخلصین کو ممتاز بھی کرے اور شہید بھی بنائے، شہداء کا مقام بھی عطا ہو، اور مسلمانوں سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں وہ بھی شہداء کی برکت سے ختم ہو جائیں۔ پھر مسلمانوں کا خون جب ناحق بہایا جاتا ہے تو غیرت خداوندی ایسی جوش میں آتی ہے کافروں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ مومنین کا میل کچیل صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ پھر وہی پوائنٹ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ مومنین کے درمیان، انسانوں کے درمیان، بین الناس، مومنین نہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ بندوں کے درمیان حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی غم کبھی خوشی، کبھی تنگی کبھی آسانی، کبھی دن کبھی رات، کبھی امیری کبھی غریبی، یہ سب چلتا رہتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ذرا غور کریں، اگر ہمیشہ صرف ایمان والوں کو ہر جنگ میں فتح ہوتی کہ بھئی ایمان والے ہیں تو اللہ کے دوست ہیں، فتح ان کا مقدر ہے، تو مومن اور منافق کا فرق ختم ہو جاتا۔ سارے منافق کلمہ پڑھ کے آ جاتے کہ معلوم ہے فتح ہماری ہے، مال غنیمت ہمارا ہے، حکومت ہماری ہے، اقتدار ہمارا ہے، تو فرق کیسے پتہ لگتا؟ ایک پوائنٹ سوچنے کا ہے۔ آج ہم لوگ یہود و نصارہ کی اور ہندوؤں کی باقاعدہ تقلید کرتے ہیں، اپنے لباس میں، اپنے شادی بیاہ میں، رسوم و رواج میں، اپنی معاشرت کے طور طریقوں میں۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا، اور کتنے لوگ ہیں جو کرتے بھی ہیں اور فخر بھی اس میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات مانتے ہیں آپ لوگ؟ ایسا ہی ہے نا، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یار بولیں تو صحیح اونچی آواز سے۔ ہاں جی، آج سے چند 100 سال پہلے جب مسلمانوں کا اقتدار تھا، 3 بر اعظم سے زیادہ زمین کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی، اس وقت غیر قومیں، یہی یہود و نصارہ اور غیر قومیں، ان کے نوجوان مسلمانوں کی بالکل اسی طرح نقل کرتے تھے۔ مسلمانوں جیسے طرز، لباس، بول چال، رہن سہن،
کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں عبد الدینار، عبد الدرہم، مال کے بندے، پیسے کے پجاری، چڑھتے سورج کے پجاری، جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے ادھر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک وہ زمانہ بھی رہا ہے زمین کے اوپر، اور آج یہ بدل گیا۔ تو اگر ہمیشہ مسلمانوں کو کامیابی ہوتی رہتی تو سارے آ جاتے کلمہ پڑھنے کے، جی ٹھیک ہے پھر تو مزہ ہی مزہ ہے، پھر پیچھے کیا۔ لیکن امتحان ضروری ہے تاکہ منافق اور مومن برابر نہ رہیں، الگ الگ ہو جائیں۔ اچھا، اگر ہمیشہ اہل ایمان کو شکست ہوتی رہتی تو اعلاء کلمت اللہ، جو کہ نبی علیہ السلام کی آمد کا خاص مقصد ہے، وہ پورا نہ ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے کبھی شکست کا معاملہ رکھا، کبھی فتح کا معاملہ رکھا، تاکہ کھرے کھوٹے کا امتحان ہوتا رہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو اس حالت پر نہیں چھوڑنا چاہتے یہاں تک کہ جدا کر دے ناپاک کو پاک سے، اور انجام اور غلبہ تو ہمیشہ حق کو ہی ملتا ہے، مومنین کو ہی ملتا ہے۔ ایک اور پوائنٹ، اگر کامیابی ہمیشہ مسلمانوں کو ہی ہوتی رہتی تو اس کا ایک خطرہ یہ تھا کہ تکبر، غرور، کوئی بڑائی، کوئی ایسی مصیبت اندر آ سکتی تھی، تو اس کا بھی اللہ رب العزت نے علاج کر دیا کہ بھئی ہر طریقے کے معاملات آئیں گے۔ ایک اللہ والے ایک دفعہ کہیں بیان فرما رہے تھے تو بھوک کے بیان بارے میں نا، کہ بھوک کی بڑی فضیلت ہے۔ اس نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، بھوک بھی کوئی فضیلت والی چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ فرعون کو اگر بھوک لگتی تو خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ فرعون کو اگر بھوک لگتی تو خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ پیٹ بھروں کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، اللہ اپنے ساتھ لگائے رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک کتاب ہے اکمال الشیم، الف کاف، اکمال الشیم، اس کے اندر ایک جملہ لکھا ہے، ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، پاک ہے وہ پروردگار جو غفلت میں پڑے ہوئے بندوں کو پریشانیوں، غموں اور تکلیفوں اور بیماریوں کی زنجیروں میں جکڑ جکڑ کر اپنے در پہ لے کر آتا ہے۔ یہ اس کی زنجیریں۔ ایک اور پوائنٹ، جب بندے کو شکست پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتا، کوئی حالات پیش آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، انسان ایک دم غم کی کیفیت میں آ جاتا ہے، انکساری اور عاجزی اس کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ تکبر کا، انانیت کا، ان بری چیزوں کا علاج ہو جاتا ہے، انکساری اور عاجزی بڑھ جاتی ہے۔ جب یہ عاجزی اور انکساری بڑھ جاتی ہے، اللہ اس کا مقام بلند فرما دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے۔ پھر اللہ کی مدد آتی ہے جب انسان بالکل اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے نا، تو اس کی بس پھر اوپر ہی پہنچتی ہے، پھر اللہ سے تعلق زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی حدیث کے اندر آتا ہے ٹوٹے ہوئے دلوں میں مجھے تلاش کیا کرو۔ جب دل ٹوٹتے ہیں نا، جب دنیا کے حالات سے اور معاملات سے جب دل ٹوٹتے ہیں تو دنیا کی بے ثباتی سامنے نظر آتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ کڑے وقت میں اپنے بھی اپنے نہیں، وہ ایک ہی ہے جو اپنا ہے، اللہ نے اپنے ساتھ سب کو جوڑنا ہے۔ ایک اور چیز بھی ہے، قدرت کے قانون ہیں۔ آپ لوگوں نے نا یہ جو دوائی کی بوتلیں ہوتی ہیں، سیرپ کی بوتلوں پہ ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا کبھی، شیک ویل بیفور یوز، دیکھا جی کبھی؟ شیک ویل بیفور یوز، یہ کیا ہے؟ سنیے، اللہ رب العزت جب کسی خاص بندے کو یا خاص قوم کو کوئی بڑا مقام دینا چاہتے ہیں تو شیک ویل بیفور یوز کا قانون آتا ہے، اچھی طرح جھنجھوڑ کے دیکھتے ہیں، پورے اچھی طرح ان کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر عزتیں ملتی ہیں، فتح ملتی ہے اور بقا ملتی ہے، پھر فنا نہیں رہتی، پھر ذلت نہیں رہتی، پھر شکست نہیں رہتی۔ اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ بغیر محنت کے، مجاہدے کے، بغیر قربانیوں کے بڑے بڑے مرتبے حاصل کرنا یہ ممکن ہی نہیں۔ آج کوئی بیعت ہو جائے، 3 دن مراقبہ پابندی سے کر لے تو چوتھے دن کہتا ہے حضرت مجھے وہ شیخ عبد القادر جیلانی والی
وہ نہیں مل رہی کیفیات. ایک ہفتہ کر لے تو وہ کہتا ہے بس میں اور آگے کہیں پہنچ جاؤں، ان سے بھی اوپر پہنچ جاؤں. تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، حالات آتے ہیں. یہ شیک ویل بیفور یوز کا جو فارمولہ ہے نا، یہ صرف صحابہ کے ساتھ نہیں ہوا. سنیے اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. یہ آل عمران میں غزوہ احد ہی کے بیان میں اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ایسے ہی، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے امتحان ہی کوئی نہیں لیا تمہارا، مجاہدین کا بھی اور صبر کرنے والوں کا بھی. اور سنیے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. کیا تم گمان کرتے ہو ایسی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تم سے پہلی امتوں کو اتنا جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا، اتنا انہیں نچوڑ دیا گیا کہ وہ اور ان کے ساتھ رسول اور ان کے ساتھی کہنے لگے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی. یعنی اس پوائنٹ تک تو ان کو لے جایا گیا. تو ایسے ہی سیدھا سیدھا جنت نہیں ہے، قربانیاں ہیں راستے میں، محنتیں ہیں، مجاہدے ہیں، پھر آگے جنت ہے. ایک اور پوائنٹ صحابہ کو فرمایا کہ دیکھو وہ جو 50 لوگ نیچے اترنے کے لیے آپس میں اختلاف ہوا اور کچھ اتر گئے، اکثر اتر گئے، کیوں؟ مال غنیمت تھا نا. تو انہوں نے کہا فتح ہوگی مال غنیمت کو ہم بھی مل کے شامل ہو اکٹھا کریں. تو دنیا کی ایک رغبت حلال پاکیزہ، اللہ یہ چاہتے تھے کہ ایسے غم اور حالات ان کے اوپر پیش آ جائیں کہ دنیا کا ہونا نہ ہونا ان کے دلوں سے نکل جائے، اور آئندہ دنیا ان کے ہاتھ سے کتنی بھی چلی جائے انہیں دنیا کے جانے کا غم نہ ہو کہ مال چلا گیا، کچھ چلا گیا، اس چیز کا ان کے اندر سے نکل ہی جائے. صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی کہ ان کے اندر مال کا آنا جانا ان چیزوں سے پاک ہو جائے، بس اللہ کی طرف نظر رہے. اللہ اکبر کبیرہ، کہ تم صبر میں اس درجہ کامل ہو جاؤ کہ دنیا کی کوئی چیز تم سے اگر چلی جائے تو تم غمگین نہ ہوا کرو، اور جو اللہ دنیا تمہیں عطا فرمائے اس کو دیکھ کر تم ایسے نہ خوش ہوا کرو کہ بس اپنے آپ سے آپے سے باہر نکل جاؤ. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. یہ سب سکھایا جا رہا ہے، صحابہ کی تربیت کی جا رہی ہے آئندہ آنے والے زمانے میں مال کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا. ایک اور بات بہت اہم ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات. یہ عجیب بات ہے. صحابہ کرام کی جماعت نبی علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرنے والی تھی. اللہ رب العزت نے اس اطلاع کا، یہ نبی علیہ السلام کی تو ابھی تو افواہ آئی تھی نا خبر کہ نعوذ باللہ آپ شہید کر دیے گئے، لیکن بالآخر ایک وقت میں تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کو اپنے پاس بلانا تھا. نبی علیہ السلام نے پردہ فرمانا تھا، دنیا سے جانا تھا. اللہ کے تو علم میں یہ بات تھی، لیکن صحابہ کرام کو ہر انداز سے تربیت دینا بھی مقصود تھی کہ وہ جو خبر پہنچی ایک دم افواہ اڑ گئی کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام شہید کر دیے گئے. اس وقت صحابہ کا کیا حال ہوا کہ جس کے لیے وہ زندہ تھے، جو کچھ ان کا، جو ذات ان کے لیے سب کچھ کا درجہ رکھتی تھی، جب اطلاع ملی کہ نبی علیہ السلام ہی نہ رہے تو ایک دم دل میں ایک کیفیت ہوئی، جب اللہ کے نبی نہ رہے تو ہم نے رہ کے کیا کرنا ہے، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں. میرے اور آپ کے لیے اس کا کہنا اور سننا بڑا آسان ہے، ان لوگوں کا اس کو برداشت کرنا اور سہارنا جنہیں واقعی نبی علیہ السلام سے سچی محبت تھی، ان کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی کہ تلواریں ہاتھ سے گر گئیں اور بالکل نڈھال ہو گئے اور ایک دم پریشان ہو گئے. یہ ان کی محبت کے کمال کی وجہ سے تھا، یہ کوئی نقص ان کی کمی نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی تربیت فرمانی تھی کہ یہ معاملہ سچ مچ بھی کبھی تو ہونا ہی تھا نا.
تو ان کو پہلے سے ہی اس طرح کے حالات کی چکی سے گزار دیا جائے اور سمجھا دیا جائے کہ یہ پیغام قرآن کا ہوا محمد اللہ رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول ہی تو ہیں، جن سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، اگر آپ پردہ فرما جائیں یا شہید ہو جائیں کیا دین سے پھر جاؤ گے؟ تو یہ پیغام دینا تھا کہ ہر حال میں دین پہ جڑے رہنا ہے، کوئی حال پیش آ جائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد یمن کا قبیلہ ہمدان جب مرتد ہونے لگا تو عبداللہ ابن مالک ارحبی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلے کو جمع کیا اور فرمایا، کیا معاشر ہمدان، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ رب محمد کی عبادت کرتے تھے، اور رب محمد حی لا یموت ہے۔ ہاں تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے تھے، عبادت اللہ کی کرتے تھے، عبادت رب محمد کی کرتے تھے، اطاعت محمد کی کرتے تھے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ سبق بھی مسلمانوں کو دینا تھا۔ تو یہ ایسے پوائنٹس ہیں جس میں امت کے لیے سبق ہمیشہ کے لیے تھا کہ بھئی ہر حالات میں انسان نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے جوڑ کے رکھنا ہے۔ یہ 3 ہجری چل رہا تھا، غزوہ احد ہوا، اس کے ساتھ پھر جڑ کے حمر الاسد ہوا، پھر واپسی ہو گئی، اور یہ چند پوائنٹس آپ کے سامنے آ گئے۔ پھر 3 ہجری میں ایک معاملہ اور بھی ہوا کہ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ یہ بھی 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ اب تفصیلات اس کی ایسے ہیں کہ غزوہ بدر میں جب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے تو حضرت عثمان غنی تشریف نہیں لے گئے تھے۔ کوئی جواب دے تو 100 روپے انعام، بتائیں جی، حضرت عثمان غنی کو نبی علیہ السلام کیوں نہیں لے کے گئے تھے، بتائیں۔ اچھا، اور جی یہ صحیح جواب ہے کہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، تو ان کی عیادت کے لیے، خیال کے لیے نبی علیہ السلام ان کو نہیں لے گئے تھے، اور باقی پورا لشکر چلا گیا تھا۔ تو پیچھے کیا ہوا، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اب ان کی شادی کن سے تھی، حضرت عثمان سے، اب وہ اکیلے رہ گئے۔ بدر میں کیا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے داماد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے جو خاوند تھے، حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بدر میں شہادت کا مقام مل گیا۔ اب کیا ہوا کہ ایک ہی قریب کا موقع ہے، حضرت حفصہ کے خاوند شہید ہو گئے، اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ آئے تو کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہیں، حضرت حفصہ کے والد، گویا لڑکی کے والد، لڑکی کا باپ، لڑکی کے والد ہو گئے نا، ان کی بیٹی کا ذکر ہو رہا ہے نا۔ اب کیا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے، تو اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے لڑکی کا باپ گیا۔ ہمارے معاشرے میں کوئی تصور ہے اس کا؟ ہم تو اس کو پتہ نہیں ناجائز سمجھتے ہیں کہ جی وہیں سے آئے، ہم نہیں دے سکتے۔ اب یہ سیرت کی باتوں میں یہ باتیں کھلتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے گئے، یعنی کہ لڑکی کے باپ نے رشتہ دیا، تو لڑکی کا باپ رشتہ دے سکتا ہے، بالکل جائز ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا نکلا، لڑکی کا باپ، یعنی اب جو لڑکی کا وارث ہے وہ لڑکی کے لیے فکر مند ہے۔ ہمارے ہاں کسی بچی کو طلاق ہو جائے، بیوہ ہو جائے، اور ماں باپ کے گھر آ جائے، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو شاید کچھ نہ کچھ بچی کا ہم خیال کر لیتے ہیں، ورنہ ماں باپ کی زندگی میں بھی بہت مشکل۔ اور اگر ماں باپ زندہ نہیں تو سگے بھائی اپنی بہن کا خیال نہیں رکھتے، اور اگر بہن کے ساتھ کوئی 1 2 4 بچے بھی ہیں تو بس پھر وہ بہن تو کسی چمارنی، ماسی، کام والی
اور کسی گھٹیا سے گھٹیا اور کوئی مقام دے دیں، اس سے بھی نیچے کا کوئی مقام۔ سگے بھائی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ ایسی بچیاں شادی کے بعد جن کے معاملات نہ ہو، خلا ہو گئی، طلاق ہو گئی، یتیم بیوہ ہو گئیں، واپس آ گئیں، اب باپ بھائی جو ان پہ خرچ کریں گے، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ ان پہ مال خرچ کرنا ہے سب سے بڑا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے مال کے اعتبار سے، اور ان کے ساتھ صحیح خیال کرنا، ان کا دل رکھنا، ان کے لیے صحیح معاملات کا کرنا، ان کو محبت کے ساتھ رکھنا، اخلاق کے ساتھ رکھنا، مرتبے کے ساتھ رکھنا، عزت کے ساتھ رکھنا۔ کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں میرا پڑوس ملے گا، میرا ساتھ ملے گا، جنت میں ساتھ ہوں گے۔ جن بچیوں پہ یہ حادثہ گزرتا ہے طلاق کا، خلا کا، بیوہ ہو جانے کا، تو ان کے اگر سگے بھائی، حالانکہ ان کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن وہ اگر اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے خوشی کے ساتھ نبھائیں تو جنت میں نبی علیہ السلام کا پڑوس ملے، اور جو مال خرچ کریں اس پہ بہترین صدقے کا ثواب ملے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ بھی بالکل نہ ہونے کے برابر۔ جو بھائی ہوتے ہیں، ان کی بیویاں آپس میں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی چاہیں بھی تو ان کی بیویاں نہیں کرنے دیتی، یعنی عورت ہی عورت کی دشمن نکلتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جی وہ ظالم، وہ سیاستدان کھا گیا، اس نے یہ کر دیا، اس بیوروکریٹ نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ ہمارے گھروں میں کتنے ظلم ہو رہے ہیں۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں، والد کا انتقال ہو گیا، کروڑ پتی، کاروباری، اب جو ان کی اولادیں ہیں، دادا کی زندگی میں باپ کا انتقال ہو گیا، اب ان کی اولاد کو جو تایا چچا پالتے ہیں زکوٰۃ سے پالتے ہیں۔ ان کے بچے ہر نعمت استعمال کر رہے ہوتے ہیں تایا چچا کے، لیکن ان کا سگا بھائی جو جا چکا ہوتا ہے اس کے بچے یہ تقریباً پریشانی کی، بے سر و سامانی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں، اور میں ایسے کئیوں کو جانتا ہوں۔ کروڑوں پتی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، عام غریب آدمی کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو ہمارے گھروں میں بھی تھوڑے ظلم نہیں ہو رہے کہ ہماری انگلیاں جو دوسروں پہ اٹھتی ہیں، ہم اپنے اندر بھی دیکھیں ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ 4 بھائی ہیں، چاروں کھاتے پیتے ہیں، ایک کا انتقال ہو گیا، اب اس کی بیوہ اور بچوں کے ساتھ باقی 3 کیا کرتے ہیں؟ کون سا ظلم ہے جو نہیں کرتے؟ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، کہیں نہیں بھی ہوگا۔ تو بہرحال 3 ہجری میں کیا واقعہ پیش آیا؟ کون سا بات ہو رہی تھی جی جس میں 100 روپے انعام آپ کو ملے گا؟ ابھی حضرت حفصہ کی بات ہو رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کی ان سے شادی ہوئی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ہوا کہ اللہ کی طرف سے حضرت حفصہ کے خاوند کی شہادت ہوئی بدر میں، اور حضرت عثمان کی اہلیہ کی وفات ہوئی مدینہ میں، اور موقع قریب قریب کا۔ اب 3 ہجری، یہ بدر کا واقعہ تو 2 ہجری میں ہوا، لیکن یہ شادی 3 ہجری میں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس گئے اور کہا میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لیجئے۔ حضرت عثمان خاموش۔ انہوں نے پھر کسی اور موقع پہ ذکر کیا تو انہوں نے منع کر دیا، یا خاموش رہے، دونوں روایتیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکی کے والد ہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، کہا کہ ابوبکر میری بیٹی اپنے نکاح میں لے لیجئے، یہ بھی خاموش۔ اب جس باپ کی بیٹی گھر پہ ہو تو اس کے اندر غم تو ہوتا ہے نا۔ پھر ایک جگہ بات کی مان تھا، دوسری جگہ بات تھی مان تھا، تعلق بھی تھا، دونوں جگہ سے جواب نہ آیا تو ان کا دل ٹوٹا۔ جب دل ٹوٹتا تو اپنے یاد آتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی خاوند شہید ہو گئے۔ عثمان سے کہا، ابوبکر سے کہا، چلو نہیں کرنی نہ کریں، کوئی باعزت طریقے سے کوئی جواب بھی تو دیں، میرا ایک تعلق ہے۔ لیکن وہ تو بالکل خاموشی ہے، کوئی ایسی بات مجھے محسوس نہیں ہو رہی۔ تو بڑا میں پریشان ہوں، غمگین ہوں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے اپنے یہ دل کی حالت بیان کی، مرید نے شیخ سے اپنے دل کی کیفیت بیان کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حفصہ سے شادی وہ کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کا نکاح اس سے ہوگا جو حفصہ سے بہتر ہے۔
نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حفصہ سے شادی وہ کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کا نکاح اس سے ہوگا جو حفصہ سے بہتر ہے۔ حضرت عمر نے بات سنی لیکن سمجھ کچھ نہیں آئی، خاموش ہو گئے، کیا کرتے۔ کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے حضرت عمر کو پیغام بھیجا حضرت حفصہ کے لیے، اور ادھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شادی اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ تو کیا ہوا؟ آقا کی بات پوری ہو گئی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو ابو بکر اور عثمان دونوں سے بہتر مل گئے، عثمان سے بہتر مل گئے، یعنی خود نبی علیہ السلام۔ اور حضرت عثمان کو ایک تھی عمر کی بیٹی، ایک تھی محمد کی بیٹی، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پہلے ایک محمد کی بیٹی ملی، پھر دوسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی عطا ہوئیں۔ تو یہ اس طریقے سے 3 ہجری میں شادی ہوئی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تمام ازواج مطہرات میں یہ حفصہ ہی تھیں جو میری برابری کرتی تھیں، اور فرماتی تھیں حفصہ عمر کی بیٹی ہیں، یہ اپنے باپ کی بیٹی ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں نا، یہ جب کوئی بچہ بہت بڑا کارنامہ دے ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا کس کا ہے؟ باپ کیا کیسا ہے؟ بیٹا کس کا ہے؟ یا کوئی بھی کہتے ہیں دیکھو بیٹا کس کا ہے، اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ تعریف۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ ایک فضیلت والے باپ کی فضیلت والی بیٹی، ایک عظیم باپ کی ایک عظیم بیٹی، یہ سوکن کی تعریف کر رہی ہے۔ ہمارے یہاں کبھی ایسا سنا آپ نے؟ اچھا، حضرت حفصہ کا ایک لقب تھا قوامہ صوامہ، راتوں کو قیام کرنے والی اور دنوں میں روزہ رکھنے والی، ایسی نیک پاک باز اور عبادت گزار تھیں۔ تو وقت تو مکمل ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ العزیز چلے ایک بات اور کر لیتے ہیں، 2 باتیں ابھی 3 ہجری کی باقی ہیں۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ 3 ہجری 15 رمضان المبارک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا دن۔ نبی علیہ السلام نے ان کا نام حسن رکھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نام خدا کے حکم سے رکھے گئے ہیں، اور یہ انتخاب خود خدا اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اور یہ حضرت حسن حسین کون ہیں؟ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ کون ہیں؟ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کو ان دونوں سے شدید محبت تھی۔ بس ایک آدھ بات بیان کر کے بات مکمل کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا جنریشن گیپ پیدا ہو رہا ہے، ہمارے یہاں جنریشن گیپ پیدا ہو رہا ہے کہ آج کل کے جو بڑے ہیں وہ بچوں کو وقت نہیں دیتے، بڑے بھی موبائل پہ اور بچے بھی موبائل پہ، سب انٹرنیٹ پہ اپنا اپنا لگے ہوئے۔ عید کا دن ہوتا ہے، ایک والد نے بتایا کہ گھر میں 4-5 بچے اور ماں، عید کا دن ہے، سب اپنے اپنے لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر پہ، اپنی اپنی ڈیوائسز پہ الگ الگ لگے ہوئے ہیں۔ وہ افریقہ والے کو، امریکہ والے کو، وہ رشیا والے سے لگا ہوا ہے، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے ایک دوسرے سے دور ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی ڈیوائس پکڑے نا، اپنے اپنے لو ون سے لگا ہوا ہے۔ ہمارا تو یہ معاملہ ہے، تو جنریشن گیپ پیدا ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ بہت واقعات ہیں۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھے ہوتے، وہ آپ کی کمر مبارک پر آ جاتے، آپ سجدے میں ہوتے، صاحب نبی علیہ السلام سجدہ لمبا کر دیتے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع میں ادھر سے کوئی گزر گیا، یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نیچے سے کوئی ٹانگوں کے درمیان سے گزرنا چاہ رہا ہے، آپ نے ٹانگیں کھول دیں، وہ درمیان سے گزر گئے۔ تو دوران عبادت نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ بچے آ جاتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی رعایت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نماز تو بچوں کے قریب آنے سے خراب نہ ہوئی، ہم بڑے عبادت گزار کو بچہ قریب آ جائے تو ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ کرفیو لگا ہوتا ہے، ہماری جا نماز کے قریب بچہ نہ آئے، ہم مراقبے میں ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، کوئی پوتا آ جائے، پوتی آ جائے، چھوٹا بچہ آ جائے۔ اب بہو کا تو ہم نے اس دن پوری کلاس لینی ہوتی ہے، تو میں خیال نہیں ہے میری نماز خراب کر دی، میں قرآن پڑھ رہا تھا، بچے نے
مجھے ڈسٹرب کر دیا، میرے مراقبے میں خرابی آ گئی، تو ہمارے مراقبے تو کچھ زیادہ ہی اونچے درجے کے ہیں، نعوذ باللہ۔ بچوں کو قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو نماز پڑھتا دیکھیں گے نماز پڑھیں گے، آپ کو قرآن پڑھتا دیکھیں گے قرآن پڑھیں گے۔ مسجدوں میں، مدارس میں اللہ والوں کے پاس بچوں کو لانے کی ضرورت ہے۔ کچھ دن پہلے یہاں ایک اجلاس ہوا، ایک مدرسے میں شورا میں کو مشورہ ہوا، انہوں نے مجھے بلایا کہ جی آپ بھی کوئی مشورہ دیں۔ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا جی جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب سے درخواست یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں، خانقاہوں میں، مسجدوں میں لے کر آئیں، ان کا کوئی تعلق اور رابطہ تو جوڑے۔ اس بات کی مشورے کی بنیاد کیا بنی؟ اچھا 3 ہجری میں شوال میں شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی بدھ کو تو امید ہے کہ میں نہیں ہوں گا، میری منگل کو فلائٹ ہے گلگت کی، تو اگر وہ فلائٹ اڑ گئی تو پھر میں بدھ کو نہیں ہوں گا۔ اگر فلائٹ نہ اڑی، پچھلی دفعہ بھی کینسل ہو گئی تھی، واپس آنا پڑا، تو بظاہر انشاءاللہ یقین ہے کہ میں پہنچ جاؤں گا، تو اگلی بدھ کو امید ہے بیان نہیں ہوگا، تو اس کے بارے میں ہم آگے سے چلیں گے۔ لیکن اس واقعے کو میں کیا کہتے ہیں، اس مشورے کو جو میں نے دیا، کیوں؟ ایک خاتون کا مجھے فون آیا، آپ کون؟ ابراہیم۔ اس کے بعد انٹرویو شروع ہو گیا میرا، کئی سارے سوالات پوچھے۔ کراچی میں میرے دادا تھے حضرت شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص ساتھیوں میں سے تھے۔ حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ جو چکوال والے، ہمارے ہاں ہفتوں مہینوں کا قیام رہتا، اور حضرت جی دامت برکاتہم کا بھی ابتدائی زمانے میں اس طرح ہفتوں مہینوں کے حساب سے قیام رہتا تھا دادا کے پاس۔ اب انہوں نے بڑے سوالات، اور اسی زمانے کے 80s کے اور ارلی 90s کے سوالات اور چیزیں، میں نے پوچھا بھئی آپ یہ سوالات کی وجہ کیا ہے؟ جوابات تو میں نے سارے دے دیے۔ کہنے لگی بھائی جان بات یہ ہے کہ میں نہیں جانتی آپ صحیح ہیں کہ غلط، یہ بھی نہیں جانتی کہ آج تو ہر آدمی کہتا ہے میں صحیح میں صحیح میں صحیح میں صحیح، تو مجھے تو شریعت کا اسلام کا پتہ ہی کوئی نہیں، کون صحیح ہے کون غلط مجھے کچھ نہیں پتہ۔ لیکن اب زندگی اتنی گزار چکی ہوں، گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوں، اب خیال آ رہا ہے اس بے چینی اور بے سکونی کی زندگی سے تنگ آ کر اب میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، تو میں کسی اللہ والے سے بیعت ہونا چاہتی ہوں، کوئی نیک مجلس میں جانا چاہتی ہوں، اپنے آپ کو سدھارنا چاہتی ہوں۔ بہت دور رہ گئی، لیکن اب سبھی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط۔ تو جب میں نے سوچا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے نانا جب میں چھوٹی سی تھی تو مجھے بہادرآباد میں 181 بہادرآباد آپ کے دادا کے گھر لے جاتے تھے، اور وہ بہت نیک پرہیزگار اور اچھے اور شریف تھے، پورے خاندان میں ان کی عزت تھی۔ اب صحیح اور غلط کا کوئی اور معیار تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، سوائے اس کے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے نانا صحیح تھے، اور جہاں اور وہاں جاتے تھے وہ، تو جہاں وہ مجھے لے کے گئے تھے وہ جگہ بھی صحیح ہوگی۔ اب اگر آپ ان کے پوتے ہیں تو آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ کہاں سے پوائنٹ نکالا؟ اور یہ ویلڈ بات ہے یہ، اور میرے ساتھ ہوا۔ تو اس واقعے نے پھر اس بات کے اوپر مجھے مجبور کیا کہ میں اس بات کو باقاعدہ ریکارڈ کرواؤں، بتاؤں کہ اپنی نسلوں کو صحیح رخ پہ بھیج دینا، اپنی نسلوں کو صحیح جگہ پہ بھیج دینا، صحیح جگہ رابطہ اور تعلق بنوا دینا، صحیح راستہ دکھا دینا، یہ بھی کبھی نہ کبھی خیر کا ذریعہ ہے۔ ان کے نانا کا انتقال کو بھی کتنا عرصہ ہو گیا یہ نہ انہوں نے بتایا نہ میں نے پوچھا، لیکن بہرحال نانا کا اپنی نواسی کو کہیں لے جانا، اس نواسی کے لیے بہت ساری زندگی کے مراحل گزرنے کے بعد خیر کا ذریعہ اللہ نے بنا ہی دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔